الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مختلف انداز سے روکنے کی کوشش کی. جب حجاج اکرام آئے تھے حج کرنے کے لیے، حاجی آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سب کو دعوت اسلام دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. قریش کے لوگوں نے اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، برابر وہ محنت کرتے رہے آپ کے پیچھے. پچھلے درس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی. آگے دیکھتے ہیں بہنوں کیا ہوا کہ پھر حج کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے مطمئن ہو کر کہ انہوں نے کھل کر مخالفت کی، پیچھے لگے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے لگے رہے، اور جب بھی وہ دعوت دیتے لوگوں کو تو یہ برابر ان کے پیچھے جاتے، شور شرابہ کرتے اور لوگوں کو روکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے. یہ کام کر کے تو وہ مطمئن ہو گئے، گھر کو آ گئے، لیکن انہوں نے پھر باہم مشورے کیے، غور و فکر کیا کہ یہ چیز کو روکنا ضروری ہے. اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ بہت آگے بڑھ جائے گی. ان لوگوں کو یقین تھا اس چیز کا کہ یہ توحید ہے، یہ حق ہے اور یہ برابر آگے پھیلے گا. اب جب انہوں نے باہم مشورہ کیا، غور و فکر کیا، تو کئی تدبیریں ان لوگوں نے سوچی، کئی تدبیریں کی، کئی پلانز بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے کئی پلانز بنائے، اور ان کا اندازہ یہ تھا کہ چلیے ان پلانز کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے، دعوت اسلامی کام روک دیں گے. لیکن اللہ تعالی کا یہ فرمان حق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا. اور یہ کب ہوا؟ فتح مکہ کے دن آیت نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہی مقصود تھا کہ حق کو آنا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پے در پہ اس حق کو لانے کے لیے مرحلے پورے کرتے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس میں سے اوائل مرحلوں میں سے، یعنی مکی زندگی میں جو جتنے مرحلے تھے جس کو پار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے یہ بھی ایک مرحلہ تھا، اس کو بھی پار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کتنی تکلیفوں کے ساتھ اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے ابھی ہمیں آگے کی سیرت دیکھنے سے. دیکھیے بہنوں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے باہم تدبیریں کی، مشورے کیے، اور یہ نتائج پہ پہنچے کہ ہم الگ الگ تدبیروں کے ذریعے سے، الگ الگ کارناموں کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکیں گے. کئی تدبیریں انہوں نے کی، جس میں سے 3-4 کے متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مذاق اڑانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تحقیق کرنا، ہنسی مذاق اڑا دینا، تحقیق کر دینا، یہ ایک طریقہ تھا. تحقیر کرنا، تحقیق نہیں، تحقیر کرنا یعنی حقارت سے آپ کو جو ہے نا نچلا گرانے کی کوشش کرنا، نعوذ باللہ. تو پہلا طریقہ انہوں نے جو اپنایا تھا وہ کیا تھا؟ ہنسی مذاق اڑانا اور آپ کی تحقیر کرنا. دوسرا طریقہ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا. وہ کیسے روکتے تھے وہ تفصیلاً میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی. پہلے یہ 2-3 چیزیں نوٹ کر لیجئے. پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کس چیز سے؟ ہنسی مذاق اڑا کر اور آپ کی تحقیر کر کے. نمبر 2، لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا، سیکنڈ تدبیر. تیسری تدبیر انہوں نے کیا کی کہ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور آپ کی مخالفت میں پروپیگنڈے کرنا. نمبر 4، بیجا بحث اور کٹ حجتی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ 4 چیزیں، 4 طریقوں سے انہوں نے آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی. تو آئیے پہلی چیز دیکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا انہوں نے. پہلی تدبیر ان کی ہنسی مذاق اڑا کے یا پھر تحقیر کر کے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں. جب مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کا تو کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. اس غرض سے انہوں نے کیا کیا کہ ہنسی مذاق اڑانا اور تحقیر کرنا شروع کیا. کیسے ہنسی مذاق اڑاتے، وہ کیسے تحقیر کرتے تھے کہ مختلف باتیں بول کر، جیسے کہتے کہ ارے ان پر تو جادو کر دیا گیا ہے، دیکھو اچھا تھا یہ شخص، پہلے سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا تھا، بہت اچھا شخص تھا یہ محمد، لیکن اچانک اسے کیا ہو گیا کہ ایسی باتیں کر رہا ہے، شاید اس پر کوئی جادو کر دیا کسی نے، نعوذ باللہ. اور کیا کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ شاعر ہو گئے ہیں، یا یہ کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، کاہن ہے.
اس کے پاس ایک شیطان آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کی باتیں وہ کرنے لگے. اس چیز کا بھی آپ دھیان میں رکھیے اس بات کو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے تو آپ کو بہت چاہتے تھے، اتنا چاہتے کہ آپ کو پیارے پیارے القاب دیے گئے، کہا گیا یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ غم خوار ہیں، اور یہ بہترین شخصیت ہے، ہم ان کی بات مانیں گے، یہ انصاف کرنے والے ہیں. بہت زیادہ تعریفیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت پیارے پیارے القاب آپ کو دیے گئے. لیکن یہی نبی جب ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو آپ کو کیسے کیسے باتیں کیے جا رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہہ دیا کہ جادوگر ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس ایک شیطان آتا ہے. یا پھر یہ کہا کہ اور یہ بھی کہا کہ جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں گڑھ لیتا ہے، بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر، ایسی باتیں کی گئی. پھر جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے ایسے دیکھتے جیسے آپ کو کھا جائیں گے، نعوذ باللہ. اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے، ہاں یہی ہے دیکھو جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے. اور کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے دیکھ کر کفار و مشرکین. پھر کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یعنی تانا مارتے ان کو دیکھ کر. کیونکہ صحابہ تقریباً صحابہ اس میں سے غریب تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، وہ اتنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی جیسے سردار گزارتے تھے ویسے نہیں گزارتے تھے. تو یہ کہتے کہ دیکھو یہ تو زمین کے بادشاہ ہیں، یہ لوگ تمہارے زمین کے بادشاہ آ گئے. ارے یہی ہے جن پر اللہ نے تم سب کو چھوڑ کر ان پر احسان کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے کا طعنہ مارتے ان کو. ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، جس کا ترجمہ ہے مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. الحمدللہ. دیکھیے اللہ کی طرف سے یہ صحابہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی، یہ کہہ کر کہ یہ لوگ گمراہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں بلکہ ان کو ستانے والے گمراہ ہیں، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی. دوبارہ میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، سنیے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس کے جواب میں، یعنی جیسے ان لوگوں کو ہنسی مذاق ان کا اڑایا گیا، ان کے حوصلوں کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، ان پر طرح طرح کے باتیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، شیطان آتا ہے اس کے پاس، وہ جھوٹا ہے، بناوٹی ہے، کتنی باتیں آپ کو کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن کی ایک آیت نازل کی، اور یہ پورا ڈسکرپشن اس میں ہے آیت میں. کیا ہے ترجمہ؟ مجرم، دوبارہ پڑھ رہی ہوں ترجمہ تاکہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے، کہ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. انہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کے ذریعے سے یہ تسلی دے دی ایمان والوں کو کہ یہ مجرم ہیں، یہ جرم کر رہے ہیں. بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ہنسی مذاق اڑایا گیا، ٹھٹا تانا زنی کی گئی، اتنی کثرت سے کی گئی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہونے لگی، تکلیف ہونے لگی، آپ کو دلی اذیت ہونے لگی، جس کا یعنی ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس کی عکاسی اس آیت میں ہوتی ہے، سورہ ہجر کی آیت، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں معلوم ہے ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. دیکھیے اللہ گواہ ہے اس چیز پر، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے سینہ تنگ ہو رہا ہے، یعنی آپ کو دل میں تکلیف ہو رہی ہے ان باتوں کو سن کر. پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے زائل کیا جائے، اور ثابت قدمی کیسے آئے، وہ بھی حل بتایا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان باتوں کا اثر آپ کو نہیں لینا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ بھی سورہ ہجر کی آیت ہے. کیا فرماتے ہیں،
تم اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور آپ کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ یہ بھی اسی سورہ میں آیا ہے کہ ہم، ترجمہ کیا ہے، انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے مقابلے میں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ دیکھ لے گا ان کو۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اور بہنوں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت، یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں مشرکین و کفار کی، ان کی ان حرکتوں کا وبال ان پر بہت جلد ٹوٹنے والا ہے، اور فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اسی قسم کا استہزاء مذاق کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے مذاق نے، استہزاء نے گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ایسا عذاب جن پر نازل ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔